الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین، نورانی قاعدے کا ہمارا سبق نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ تختی نمبر 3 حرکات، تختی نمبر 2 کے اوپر مکمل تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ تختی نمبر 2 یہ مرکبات ہے۔ جب تک حروف الگ الگ رہتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تختی نمبر 2 حروف کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے تختی نمبر 2 کے معنی یہ آتے ہیں مرکبات، ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو یہاں تختی نمبر 2 سے ہم تختی نمبر 3 میں آ رہے ہیں۔ یہ تختی نمبر 3 ہے حرکات۔ یہ میں نے سبق نمبر 5 میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان کے حروف کو الگ الگ لا کر کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو جوڑ کر کے معنی والا لفظ بنانا یہ کسی بھی زبان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور اسی لیے زبان ہم روزمرہ کی زندگی میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کوئی بھی زبان ہو، کسی علاقے میں کوئی بھی زبان استعمال ہوتی ہو، ان تمام کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان الگ الگ حروف کو جوڑ کر کے معنی والا کلام بنا لیا جائے۔ تو یہاں اسی کے لیے تختی نمبر 3 ہے حرکات۔ یہ حروف یہاں سے جڑنا شروع ہو رہی ہیں۔ تختی نمبر 2 میں حروف ملنا شروع ہوئے تھے، اسی لیے عرض کیا گیا تھا ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہاں تختی نمبر 3 میں حروف جڑنا شروع ہو رہی ہیں۔ حروف کو جوڑنے کے لیے کیا ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہوں ان کو باندھنے کے لیے رسی ہے، لکڑیاں ہیں بہت ساری، ان کو باندھنے کے لیے رسی کام دیتی ہے۔ اسی طرح حرکات یہاں حروف کو ایک جگہ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ حروف مل تو پہلے گئے تھے لیکن منظم طور پر ان کو جوڑنے کا کام حرکات کرتی ہے۔ اب یہ حرکات ہے کیا؟ یہ حرکات ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ میں ایک زبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر کے تختی آنے والی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ حالانکہ وہاں پہ بھی زبر ہی ہوگا لیکن وہ ایک کی بجائے 2 ہوں گے۔ جیسے یہاں ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہے، وہاں 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے، لیکن ان کو حرکت نہیں کہیں گے بلکہ ان کو تنوین کہیں گے۔ یہاں یہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہے، اس لیے اس کو حرکت کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حرکت ہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے پڑھنے کا جو رول ہے وہ رول یہ ہے کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش جس حرف کے اوپر آتے ہیں وہ جلدی پڑھا جاتا ہے، کھنچتا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش جس حرف کے اوپر آ جائیں وہ جلدی پڑھے جائیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھنچیں گے۔ اس کے بعد اس میں ایک مرحلہ آتا ہے الف کا۔ الف کیا ہوگا؟ الف کس کو کہتے ہیں؟ الف اس کو کہتے ہیں جو نقطے سے خالی ہو، زبر زیر پیش سے بھی خالی ہو۔ الف پہ نقطے تو آتے ہی نہیں ہے، اسی لیے بچپن میں پڑھایا جاتا ہے الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے، ثا کے اوپر 3 نقطے۔ تو یہاں پہ الف خالی تو ہوتا ہی ہے نقطوں سے، دوسرا یہ کہ وہ زبر زیر پیش سے بھی خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا ہے، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کہیں ہجے میں الف آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکل میں آ رہا ہے، اسی تختی میں زیر کا جو پریکٹیکل آئے گا اس میں آ رہا ہے الف، تو وہاں پر میں آپ کے سامنے نشاندہی کروں گا کہ یہاں پہ زیر آ گیا ہے، اس پہ حرکت آ گئی ہے۔ حرکت تینوں میں سے کوئی سی بھی ہو، ایک زبر ہو یا ایک زیر ہو یا ایک پیش ہو، اگر وہ الف کے اوپر آ جائے
تو وہ اس کو الف ہونے سے باہر نکال دیتا ہے اور وہ حمزہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ وہاں زیر کے پریکٹیکل میں تو دیکھیں گے ہی، یا زبر کے پریکٹیکل میں سب سے شروع میں جب آپ اس کو پڑھیں گے، حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر تا، تو یہاں سب سے شروع میں انہوں نے حمزہ لایا ہوا ہے۔ تو اس میں دو حمزہ ہیں اس تختی میں، ایک تو وہ والا حمزہ جو گولہا کے بعد آنے والا ہے، وہ حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، اور ایک یہ والا جو الف تھا جس کو حرکت دے کر کے حمزہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ کہ زبر کی آواز یہ اوپر کو اٹھتی ہے اور آواز اور منہ دونوں کھلے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تین بات ہوگی حرکات کے بارے میں۔ پہلی بات یہ کہ ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ان کو ملا کے تینوں کو حرکت کہتے ہیں۔ اور نمبر دو یہ کہ ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش، یہ جس حرف کے اوپر بھی آ جائیں، یعنی جس کلمے کے اوپر آ جائیں، جس سینٹنس کے اوپر آ جائیں، تو وہ کھینچے گا نہیں، میں بشرطے کہ اس میں کھینچنے کی کوئی اور دوسری کنڈیشن نہ پائی جائے۔ اگر کسی لفظ میں یا کسی کلمے میں کھینچنے کی دوسری کوئی کنڈیشن پائی جا رہی ہے تو وہ کھینچے گا تو صحیح، مگر وہ ان حرکات کی وجہ سے نہیں کھینچے گا، بلکہ وہ اس کنڈیشن کی وجہ سے کھینچے گا جو جہاں جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے تختی میں، ایسے میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ یہاں یہ تختی نمبر 4 ہے، مثلا یہاں پہ کھینچیں گے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے، کیسے کھینچیں گے۔ تو ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ یہ زبر زیر پیش جس کلمے پر آ جائیں اور کوئی اور دوسری شرط اس میں نہ پائی جا رہی ہو تو یہ نارمل پڑھے جاتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اس کو ایسے سمجھیے گا کہ ایک تو ہے حرکت اور ایک وہ حرف ہے جس کے اوپر حرکت آ رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مثال دے کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو وہ ٹوپی والا ہے نا، ٹوپی والا، اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ تو یہ ایک تو ہے ٹوپی اور ایک ہے وہ بندہ جس کے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ یہاں پر بھی اسی طرح ایک وہ حرکت ہے جو 29 حرفوں میں سے 29 حرفوں میں سے کسی ایک کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور ایک وہ حرف ہے جس کے اوپر وہ حرکت آئی ہوئی ہے تینوں میں سے کوئی ایک بھی، زبر یا زیر یا پیش۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ ہو گئی، حرکت الگ ہو گئی اور حروف الگ ہو گئے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو گئی۔ تو جس حرف کے اوپر، جس کلمے کے اوپر اور جس سینٹنس کے اوپر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک آئے گا تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں امید ہے آ گئی ہوگی۔ اور ایک یہ بات عرض کی، دوبارہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر حرکتوں میں سے کوئی بھی ایک حرکت الف کے اوپر آ گئی تو وہ حمزہ ہونے سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جو آپ زبر کہیں گے تو زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، آواز اور منہ دونوں کھلے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے گا حمزہ، سب سے پہلے زبر کا پریکٹیکل انہوں نے دیا ہے۔ رولز نورانی قاعدے کا یہ ہے کہ یہ پہلے ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں اور پھر پہچان کے لیے اس کا پریکٹیکل نیچے دیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے حروفوں کو جوڑا جاتا ہے وہ ہر زبان میں جوڑا جاتا ہے، انگلش میں بھی جوڑا جاتا ہے اور اسی طرح ہر زبان میں جوڑا جاتا ہے، اور جوڑنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایگزامپل لے لیجئے کہ آپ کو کوئی لفظ بنانا ہے تو الگ الگ حرفوں کو آپ وہاں سے اٹھا کے لائیں گے۔ جیسے میں نے ایک موقع سے اور عرض کیا تھا، دوبارہ آج چونکہ اسی کا موقع ہے، اسی کی مثال چل رہی ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے ساجد ہے تو آپ انگلش میں اٹھائیں گے SAJID، یہ ایک ایک لفظ وہاں سے آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر کے نام بنایا گیا۔ تو اس میں دو باتیں خیال کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ حرفوں کو جوڑا گیا، اور نمبر دو یہ کہ آپ حرفوں کو جوڑ کر کے الگ الگ بتا بھی رہے ہیں۔ اس الگ الگ بتانے کو الگ الگ زبانوں میں الگ الگ چیز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ انگلش میں آپ اس کو اسپیلنگ کہیں گے کسی بھی نام کی، بھئی آپ کے نام کی اسپیلنگ کیا ہے، اسپیلنگ بتائیے گا کیا ہے۔ اور آپ عربی میں اس کو ہجے کہہ دیتے ہیں، ہجے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے تو یہ انہوں نے
ज़बर کا یہ پریکٹیکل ہے اسی تختی میں. دو زبر کے پریکٹیکل میں پہلے تو حمزہ زبر اب، با زبر با، تا زبر تا، انہوں نے یہ نیچے تک دیا ہے یا زبر یا تک. جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ بہت ایزی ہے، اس لیے میں اسے نہیں پڑھ رہا ہوں، آسان ہے یہ. یا زبر یا تک آپ اسے آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے یہ نیچے والی دو لائنوں کا. اسکرین پہ آپ کو انشاءاللہ یہ دکھ گئی ہوگی بہت پہلے لگا رکھی ہے میں نے شروع سے ہی. تو اس میں آپ کو دو نیچے کی دو لائن نظر آ رہی ہوں گی. دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دارا سا، واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. تو ناظرین یہ جو حرف کو جوڑا جا رہا ہے نا، اسی کو ہجے کہتے ہیں. یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اس کو اسپیلنگ کے نام سے یاد کر لیتے ہیں، اور یہاں اس کو ہجے کے نام سے یاد کر لیتے ہیں. ہجے کرنے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو حروف جوڑنا جب آ گیا تو اس کے لیے پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. چلیے میں آپ کو اس کو پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. عین زبر ع، با زبر با، عب، دال زبر دا، عبد، کاف زبر کا، سین زبر کسا، با زبر با، کسب، دال زبر دا، خا زبر خا، دخ، لام زبر لا، دخل، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغ، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجدا، سین زبر سا، جیم زبر جا، سجا، دال زبر دا، سجدا. ناظرین اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہلے الگ الگ ہجے پڑھیں جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے، اور پھر حروف آپ کے یہ کلمات آپ کی پکڑ میں آئے یا نہیں، یعنی ذہن میں مضبوط ہوئے یا نہیں. اس کا پھر آسان طریقہ یہ رہتا ہے کہ آپ ان کو ایک مرتبہ روا بھی پڑھ کر دیکھ لیجیے گا. درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ زبر زیر پیش جس کلمے کے اوپر آتا ہے وہ بالکل نہیں کھنچتا ہے، تھوڑا بھی نہیں کھنچتا ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں درس، ودع، حالانکہ تینوں کے اوپر حرکت ہے، دال کے اوپر بھی حرکت ہے، را کے اوپر بھی حرکت ہے، سین کے اوپر بھی حرکت ہے، آگے ودع میں وہ کے اوپر بھی حرکت ہے، دال کے اوپر بھی حرکت ہے، عین کے اوپر بھی حرکت ہے، آگے چلے جائے عین کے اوپر حرکت ہے، با کے اوپر حرکت ہے، دال کے اوپر حرکت ہے، اور ساروں کے اوپر. چونکہ یہ زبر کا پریکٹیکل ہے تو اس میں ساروں میں آپ کو زبر ہی ملیں گے، تو یہ حرکت ساروں پہ آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین اس کو ہم اسپیڈ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ایک حرف بھی ان میں سے کھنچے گا نہیں. ایسا نہیں کریں گے دارسا یا دراسا، درسا یوں نہیں پڑھیں گے. اسی طرح وادع یا وداع یا ودعا یوں نہیں پڑھیں گے، بلکہ سیدھا سمپل پڑھیں گے، سیدھا ایک ایک تینوں لفظوں کو سمپل پڑھیں گے. ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد. تو ناظرین یہ ہمارا سبق نمبر 7 تھا. آج اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا، اور شیئر بھی کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکیں. السلام علیکم.